لڑکیوں کو آزاد ضرور ہونا چاہیے، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ضرور ہونا چاہیے، لیکن پاؤں میں جوتیاں تربیت کی پہنیں۔ اسلام میں اقتدار، ادب، تمیز، اچھے برے، صحیح غلط کی پہچان رکھنی چاہیے۔ صرف دنیاوی تعلیم اور فیشن میں آگے بڑھ جانا تربیت نہیں کہلاتا۔ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مردوں کا کچھ نہیں بگڑتا، خمیازہ ہمیشہ لڑکی کو بھگتنا پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ تو اس کے ماں باپ اور اس کی بہنوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم بیٹیاں ہیں سائی، کوئی دکھ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ہماری ماؤں نے ہمیں حق سے دستبرداری اور صبر ورثے میں چھوڑا ہے۔ محبت کے تحفوں میں وقت اور عزت کے بعد گجرے سب سے انمول تحفہ ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ مجھے ان دو چار نفرتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کا بہترین احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں ہی کس کس کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ دلوں میں آگ، ہاتھوں میں گلاب رکھتے ہیں سب لوگ، اپنے چہروں پر دوسرا نقاب رکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیٹی کو قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کرنے کے بجائے قرآن حکیم کی تعلیمات دے کر رخصت کرو گے تو اس کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی۔ بہت کمزور ہوں، کسی سے نفرت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، کچھ ہی دیر بعد سب بھلا کر معاف کر دیتی ہوں، اور لوگ میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جانتے ہیں نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ ہی معاشرہ معاف کرتا ہے اور نہ اپنے گھر والے۔ اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کے نصیب۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، 20 اور 30 کی خوبصورتی میں، 40 کی ہنسی اور 50 کی بیماری میں، 60 کی تنہائی اور 70 کی مایوسی میں۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے نا تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ محبوب سے نسبت رکھنے والا خاک کا ذرہ بھی اہل محبت کے لیے کوہ نور سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب کا اور اولاد مرد کے نصیب کی ملتی ہے۔ محبتوں کو پانے والے ہی خوش نصیب نہیں ہوتے، بلکہ محبتوں کو سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ شوہر کا خوبصورت ہونا بیوی کی خوبصورت ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جس کی پہلی محبت اس کا شوہر ہو۔ وہ محبت ہی کیا جو آپ کو تخیل کے راستے محبوب تک نہ لے جائے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں، یہ جس سے ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ محبت میں لاپرواہی نہیں چلتی جناب، خیال یار تو فرض ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہ باتیں آپ کے کانوں تک کبھی نہ پہنچے جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے لوگوں سے
آپ کو شدید نفرت ہونے لگے گی۔ تجھ سے گلا نہ تیرے انداز بیاں سے، تو اتنی بات کہہ گیا جتنا تجھے شعور تھا۔ میں نے محبت کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور اگر محبت کی کوئی صورت ہوتی تو وہ ہو بہو تمہارے جیسی ہوتی، اور اگر محبت بول سکتی تو لہجہ تمہاری طرح ہوتا۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دماغ کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پہ کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف لفظوں کا شور ہی شور ہے۔ دراصل لوگ بولتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ مردوں میں بہترین مرد وہ ہے جو عورت کی ذہنی آزادی کا گلا نہ گھونٹے، اور بہترین عورت وہ ہے جو آزاد ہونے کے باوجود اپنی حدود کا پاس رکھے اور وفا جیسے احساس زندہ رکھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو کہ ان دو کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہاں نہیں، وہ ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہو۔ محبت کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لے، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دینے کے بعد خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کہ کس سے کتنی امید رکھنی ہے، کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ عورتیں 5 نشانیاں دیکھ لے تو سمجھ جائے کہ عورت نیک اور پرخلوص ہے۔ پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہ نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی اور آہستہ آواز میں باتیں کرنے والی۔ جو عورت ہمیشہ ہمسائے سے نمک مانگتی رہتی ہے اس کا گھر غربت کا شکار رہتا ہے۔ شیشے میں خود کو ننگا دیکھنے والے بہت جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یادداشت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹھ جانے پر منائے اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہ جائیں۔ عورت اپنا گھر بسانے کے لیے اور بچوں کے لیے مرد کی تھپڑے بھی برداشت کر لیتی ہے،